بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ سورہ مؤمن کی آیت نمبر 47، 48، 49 اور آیت نمبر 50 تلاوت ہوئی ہے۔ گزشتہ آیات میں مؤمن آل فرعون کے قصے کو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل فرمایا، اور مؤمن آل فرعون کے بارے میں یہ چیز ارشاد فرمائی کہ ہم نے اسے بچا لیا، اسے نجات دے دی۔ فرعون اور اس کے لشکر کو ہم نے غرق کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ یہ جو آیات تلاوت ہوئی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ کی منظر کشی فرمائی ہے، چونکہ فرعون اور اس کا لشکر یہ دوزخ میں جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دوزخ کی منظر کشی فرمائی ہے اور فرمایا کہ اے ہمارے حبیب، اپنی امت کو آگاہ فرما دیجئے، یتحاجون فی النار، کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب اہل دوزخ میں جھگڑیں گے اور آپس میں لڑیں گے۔ فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا، جو کمزور لوگ تھے دنیا میں، جو کسی سردار کے ماتحت، کسی بڑے کے ماتحت تھے، اور وہ سردار اور بڑا ان ماتحتوں کو اللہ کی نافرمانی پر مجبور کرتا تھا، تو یہ کمزور لوگ دوزخ میں اپنے بڑوں کا گریبان پکڑیں گے، اور کمزور لوگ دوزخ میں اپنے بڑوں سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، دنیا میں ہم تمہارے ماتحت تھے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، ہم تمہارے تابع فرما تھے، جو تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے ہم اسے مانا کرتے تھے، جس راستے پر تم ہمیں چلاتے تھے ہم چل پڑتے تھے، جس راستے کی طرف تم ہمیں دوڑاتے تھے ہم دوڑ پڑتے تھے۔ تم نے کہا معبود حقیقی کو چھوڑ کر بتوں کو معبود جانو، ہم نے بتوں کو معبود بنا لیا۔ تم نے کہا وقت کے نبی کی بات کو نہیں ماننا، ہم نے نہیں مانا۔ تم نے کہا وقت کے نبی کو اذیت اور تکلیف پہنچاؤ، ہم نے تمہاری بات پر عمل کیا۔ دیکھو آج ہم بھی دوزخ میں ہیں، تم بھی دوزخ میں ہو، اور تم ہمارے بڑے ہو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، کہ یہ جو ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، تو اس عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا دیں، اس عذاب میں کچھ کمی ہو جائے، کچھ تخفیف ہو جائے، ہمارے حصے کا کچھ عذاب آپ لے لیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ یہاں علماء کرام نے لکھا ہے
کہ یہ کمزور لوگ اپنے سرداروں کے یہ جو چیز کہیں گے وہ اس وجہ سے نہیں کہیں گے کہ انہیں یقین ہوگا کہ اگر یہ چاہیں گے تو عذاب ہم سے کم ہو جائے گا یا عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہ تو کمزور لوگ بھی یقین رکھیں گے اس چیز پر کہ جو عذاب آ چکے ہیں وہ ہمیں ہی برداشت کرنا ہے، لیکن یہ صرف اپنے بڑوں کو، اپنے سرداروں کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے سامنے یہ چیز کہیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو آج تم کتنے بے بس ہو کہ یہ عذاب بھی تم آج ہم سے نہیں ہٹا سکتے۔ وہ بڑے جواب کیا دیں گے؟ قال الذین استکبروا، وہ بڑے سردار وہ کہیں گے انا کل فیہا، دیکھو ہم سب ہی اس عذاب کو بھگت رہے ہیں، ہم سب کو اس عذاب کا سامنا ہے، اور بات یہ ہے ان اللہ قد حکم بین العباد، اب تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، اب تو فیصلے ہو چکے ہیں، اب عذاب کی کمی کا، عذاب کی تخفیف کا اب تو سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، بس اب جو جس عذاب میں پھنسا ہوا ہے وہ اس عذاب کو برداشت کرے اور اس عذاب کو سہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ارشاد فرمائی ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ جب ان اہل دوزخ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس وقت یہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہے کاش ہم اپنے رب کی مان لیتے، رب کے رسولوں کی مان لیتے، آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور پھر وہی اہل دوزخ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ربنا اطعنا سادتنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے بڑوں کا کہا مانا، ہم نے اپنے بڑوں کی بات کو مانا، ہم نے اپنے سرداروں کی بات کو مانا، ہم نے ہمارے جو آقا تھے ہم نے ان کی بات کو مانا، وَقُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے ہمارے رب ہمیں جو عذاب دیا جا رہا ہے اس سے دگنا عذاب ہمارے بڑوں کو دے، ہم جس تکلیف میں ہیں اس سے دگنی تکلیف ہمارے بڑوں کو دے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے آج ہم دوزخ میں ہیں، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور بڑی لعنت ان کے اوپر، بے شمار لعنتیں ہمارے سرداروں پر، ہمارے بڑوں پر، جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دنیا میں رہو، اچھے طور طریقے اپناؤ، اس لیے کہ تمہیں دیکھ کر لوگ طور طریقے اپنائیں گے، اگر وہ راستہ اچھا ہوگا، اچھا طریقہ تم جاری کرو گے تو تمہارے بعد جتنے بھی لوگ اس راستے پر چلیں گے تمہاری قبر کی ٹھنڈک کا باعث بنے گا، اور اگر تم نے کوئی برا راستہ اختیار کیا، بدعت کا راستہ اختیار کیا، کوئی گناہ کا کام جاری کیا، تو جتنے بھی لوگ تمہارے مرنے کے بعد اس کام کو کریں گے تمہاری قبر کی آگ وہ مزید بڑھے گی، تمہاری قبر کا عذاب مزید بڑھے گا، اور یہ تمہارے لیے دوزخ کا سامان ہوگا۔ اور یہ چیز یہ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی فرمائی ہے کہ لوگوں اچھی باتوں کو رواج دو، اچھے طریقے دنیا میں اختیار کرو۔ جب یہ کمزور لوگ دیکھیں گے کہ سردار ہماری بات نہیں سن رہے، ہماری بات کو نہیں مان رہے، تو پھر یہ اہل دوزخ سب مل کر لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ، دوزخ کے جو داروغہ ہوں گے ان کے پاس جائیں گے، جس طرح ہمارے ہاں تھانوں میں، جیلوں میں پولیس والے حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم پر بھی داروغوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، جہنم کے نگہبان ہیں جو اس دوزخ پر مامور ہیں، تو یہ سب اہل دوزخ یہ مل کر ان داروغوں کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے ادعوا ربکم، ہماری تو کوئی نہیں سنتا، ہم پکار پکار کر تھک چکے،
رب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ ادعوا ربکم، تم ہی اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ کس چیز کی دعا؟ یخفف عنا یوما من العذاب، کہ کبھی تو کسی دن تو ہمارے لیے عذاب کے اندر کمی کر دی جائے۔ مسلسل عذاب 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 ہماری قوت برداشت سے باہر ہے۔ اپنے رب سے کہو کہ عذاب کے اندر کبھی تو کمی کر دی جائے۔ اور یہ اہل دوزخ سورہ مؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو یہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، ہمارے رب دنیا میں ہم پر بدبختی غالب آ گئی تھی، ہماری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہم نے حق سے منہ موڑا اور ہم یقیناً گمراہ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب صرف ایک دفعہ ہمیں اس دوزخ سے نکال دے۔ فإن عدنا، اگر یہاں سے نکلنے کے بعد ہم نے دوبارہ پھر کوئی ایسا کام کیا فإنا ظالمون، پھر ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ اس کا ترجمہ علماء کرام نے کیے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا خاموش ہو جاؤ، بکو مت، بکواس مت کرو، مجھ سے کسی قسم کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو عذاب تمہیں دیا جا رہا ہے اس عذاب کو سہو اور اس عذاب کو برداشت کرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم ہی میں سے میرے ایسے بندے بھی تھے جنہوں نے ہماری بات کو مانا، ہمارے رسولوں کو مانا، ہماری اطاعت کی۔ دیکھو آج وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہیں، جنت کی نعمتیں ان کے قدموں کے نیچے نچھاور کر دی گئی ہیں۔ جس طرح آج تم دوزخ کے عذاب کو برداشت کر رہے ہو، وہ ماننے والے وہ خوشیوں میں، راحتوں میں، آرام میں اور سکون میں ہیں۔ تو جہنم کا داروغ، جہنم کے داروغے کے پاس یہ جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے کہ کسی دن تو عذاب کے اندر کمی کر دی جائے، کبھی تو عذاب کو ہٹا دیا جائے۔ تو وہ جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے اَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تو یہ کہیں گے یقیناً آئے تھے۔ پھر وہ داروغہ کہے گا کیا وہ رسول تمہارے پاس معجزات لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا انہوں نے تمہیں نشانیاں نہیں دکھائی؟ کیا انہوں نے تمہیں حق سے متعارف نہیں کروایا؟ کیا انہوں نے تمہیں دنیا میں اپنے رب کی پہچان نہیں کروائی؟ وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، رسول بھی آئے، معجزات بھی دکھائے، آیات بھی پڑھ پڑھ کر سنائی، رب کی پہچان بھی انہوں نے کروائی، لیکن ہماری بدبختی کہ ہم نے ان کی بات کو نہ مانا۔ تو وہ داروغہ کہیں گے قالوا فادعوا، قالوا فادعوا، قالوا فادعوا، تمہارے لیے دعا کے راستے بند ہو چکے، تمہارے لیے دعا کے راستے ختم ہو چکے، اب تم خود ہی اپنے رب سے دعا مانگو، خود ہی اپنے رب کے سامنے چیخو پکار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافر کی دعا کیا معنی رکھتی ہے، کافر کی دعا کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں۔ دعا وہ صرف مومن کی قبول کی جاتی ہے، دعا وہ صرف اہل ایمان کی قبول کی جاتی ہے۔ ہاں غیر مسلم کو، کافر کو رزق بھی دیا جائے گا، اسے سہولتیں بھی دی جائیں گی، آسانیاں بھی دی جائیں گی، آسائشیں بھی دی جائیں گی، لیکن دعا کا حق یہ صرف کلمہ گو انسان کو ہے۔ اور دعا کی قبولیت یہ بھی کلمہ گو کے لیے ہے۔ اور یہ آپ سن رہے ہیں کہ وہ فرشتے کہیں گے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافر کی دعا کی کیا حیثیت؟ کافر جس رب کو مانتا نہیں ہے اس رب کے سامنے کیسے ہاتھ پھیلائے گا؟ جس رب کو تسلیم نہیں کرتا ہے اس رب کے سامنے کیسے جھولی پھیلائے گا؟ جس رب کی حقانیت کو تسلیم کرنے سے وہ انکاری ہے، اس رب کے سامنے کیسے وہ ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب یا رب کہے گا؟ یہ یا رب یہ صرف وہ شخص کہتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کلمہ گو دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبولیت کے علاوہ اس کی دعا کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ الگ بات ہے، قبولیت کے مختلف درجے ہیں، کبھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی کسی حکمت کی وجہ سے فوراً اس کی قبولیت نہیں ہوتی ہے، بعد میں قبول ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو دعا مانگتا ہے
اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انسان پر آنے والی تکلیف، مصیبت، آزمائش اسے ختم فرما دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نے جو کچھ اس دنیا میں مانگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اسے عطا نہیں فرماتے، لیکن وہ دعا انسان کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے، جمع کر دی جاتی ہے۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس دعا کی قبولیت وہ انسان کے سامنے آتی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی